من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين درود بھیجے گا ایک محمد وعلی محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید مظلوم آپ سب کی خدمت میں روز اربعین سید الشہداء اور آپ کے ساتھ دیگر شہدائے کربلا کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ اور اپنی جانب سے اس غم کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ان تمام شہداء ان کے اجداد بالخصوص سید الشہداء کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان کرام قدر، اس سال کے اس خمسہ اربعین میں تسبیح کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا کر اختتام دے سکوں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک حجر کی آخری دو آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا گیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، پس اے میرے حبیب آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں۔ فَعْبُدْ رَبَّكَ، پس عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آپ تک نہ پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں
جو تاثیر مظلومیت حضرت سید الشہداء کی ہے وہ کسی اور کی مظلومیت کی تاثیر نہیں ہے۔ پروردگار عالم گرچہ ان تمام صفات سے مبرہ اور منزہ ہے کہ اس کے لیے خوشی یا ناراضگی کی صفت کو استعمال کیا جائے، اصل ذات پروردگار ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے، غنی عن العالمین ذات، لیکن خود اس نے ہمارے اور آپ کی آسانی کے لیے اپنے غضب اور اپنی رضا کے راستوں کو مشخص اور معین کیا، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ نعمات کی صورت میں اپنی رضا اور خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رضا کے خلاف عمل کرتا ہے تو خدا عذاب کے ذریعے سے اپنی ناراضگی یا اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے۔ پس عالم تکوین یعنی یہ جو عالم مادہ ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کی جو کیفیات ہیں ہستی کی، ان میں یہ تمام چیزیں نوعاً ایک خاص کیفیت کے ساتھ اگر ہوں تو اللہ کے غضب یا رضا کی علامت بنتے ہیں۔ لہذا اسی طرح سے پروردگار عالم اپنے کسی توجہ کی کیفیات کو اس عالم سے ظہور دیتا ہے۔ تمام جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کسی کی بھی ولادت کے اوپر ویسے آثار پیدا نہیں ہوئے جیسے آثار ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب کوئی اپنے ذہن میں یہ مطلب نہ لے کر آئے کہ بعض دیگر معصومین کی ولادت کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن جس شدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار جب آپ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں ہر جگہ بتوں کا گر جانا، آتش کا بند ہو جانا، بڑے بڑے محلات کے کنگرے گر جانا سے لے کر تاریخ ابھی تک مفصل طور پر ان آثار کو بیان بھی نہیں کر سکی ہے۔ بعض نے تاریخ میں کتب میں ان تمام آثار کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو مفصل باب ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی معصوم کی شہادت پر ایسے آثار تکوینی یعنی اس جہان سے ایسے آثار ظاہر نہیں ہوئے جیسے آثار شہادت حضرت ابا عبداللہ الحسین میں ظاہر۔ گرچہ بعض آثار حضرت امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی پیش آئے ہیں، لیکن اتنی شدت سے آثار کسی کی شہادت پر پیش نہیں آئے جیسے آثار، اور یہ وہ آثار ہیں کہ جن کو شیعہ سنی تمام کتب نے تواریخ کی نقل کیا ہے، اور بہت سارے آثار ایسے بھی ہیں کہ حتیٰ شیعہ اور سنی کی بحث سے ہٹ کر تاریخ دانوں نے جنہوں نے محض تاریخ پر بحث کی ہے، حتیٰ غیر مسلموں نے بھی بعض آثار کو نقل کیا ہے، اور ان میں سے ایک اثر حضرت امام حسین سے جو خاص مختص ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام اثر دنیا میں مفقود ہو گئے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سید الشہداء کی قتل کے بعض آثار آج تک دنیا میں ظہور پیدا کرتے ہیں۔ لہذا آج بھی جہاں کہیں خاک شفا، وہ خاک کے جس میں حضرت کے خون کے بعض ذرات شامل ہوں، 10 محرم یا بعض خاص مواقع پر اس سے دوبارہ خون ظاہر ہو کر اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ تو پروردگار عالم گرچہ مبرہ و منزہ ہے، لیکن نوعاً یعنی ہم ایک خاص معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء وہ ہے کہ جس کے آثار تکوینی یہ بتاتے ہیں کہ اس مظلومیت کے اثر کو خود خدا نے چاہا ہے کہ ظاہر کرے، یعنی اس عزا کو اگر اس معنی میں خاص میں لیا جائے تو گویا پہلی عزاداری کرنے والی ذات خود پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو جس ذات کے آثار خدا کی جانب سے ایسے ظاہر ہو رہے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت تک اس آثار کو کوئی مٹا سکے۔ اور پھر مومنین کے قلوب میں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی ہے
کہ آپ نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ مؤمنین کے قلوب میں امام حسین کی قتل کی نسبت سے ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہ جو حرارت ہے، اب آپ نوٹ کریں انشاءاللہ، یعنی وہ شہادت جس کے آثار حتیٰ جمادات کے اوپر مرتب ہوئے ہیں۔ اب جس جمادات نے، جس بے جان چیز نے اس اثر کو قبول کیا ہے، یقیناً اس کا درجہ عام درجوں سے خود بخود بڑھ گیا، لہذا وہ خاک ہی ہے، لیکن اگر خاک شفا ہو جائے تو اثر شفا اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، اس کے درجات میں وہ تکامل پیدا ہو جاتا ہے کہ جس پر ہم اور آپ بحث کر بھی رہے ہیں۔ اب خود عزاداری سید الشہداء، اس کا معنی ہے کہ یہ ایک اثر رکھتی ہے، یہ جو ہمارے قلوب میں یہ محبت ہے کہ جو آج تک ٹھنڈی نہیں ہو رہی، اتنا اشک حضرت کے لیے بہایا جاتا ہے، اتنی ماتمداری ہوتی ہے، اتنی عزا ہے، اس کے باوجود بھی یہ عزا وقت کے ساتھ صرف بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ خب لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عزاداری جو ہم سے چاہی گئی ہے، جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں حرارتاً فی قلوب المؤمنین، خب اس سے مراد صرف وہ اشک ہے؟ کیونکہ اس میں مرحلہ یہ ہے کہ خود حضرت کی نسبت جو اشک ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک اشک ہے جو محرومیت کا اشک ہے۔ محرومیت کے اشک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے اور اس ظلم کی کیفیت کو محسوس کریں گے تو ہمارے آنکھوں سے خود بخود اشک جاری ہوگا۔ کہیں پر بھی ظلم ہو، یہ انسان کی کیفیت ہے، خدا نہ خواستہ کسی جانور کے اوپر سے گاڑی گزر جائے اور وہ چیخ چلا رہا ہو تو انسان سے وہ کیفیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نفسانی معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نفوس انسانی، البتہ بعض ایسے قسی القلب افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ چیزیں بھی اثر نہیں کرتی، ہماری فعلاً بحث ان سے نہیں ہے، لیکن کم از کم جو اتنی انسانیت رکھتے ہیں کہ ان کے نفس کے اندر یہ کیفیت ایجاد ہوتی ہے، کیا وہ عزاداری جو مطلوب ہے، کیا وہ عزاداری کہ جس کا ایک اشک جہنم کی آگ کو بجھانے کی قوت رکھتا ہے، کیا وہ یہ والی عزاداری ہے جو کہ محرومیت سے جنم لے؟ اب یہ رونا نہیں چاہیے۔ اسی لیے جناب حضرت زینب نے سلام اللہ علیہا نے کوفے کے بازار میں روتے ہوئے لوگوں کو جو بددعا دی ہے وہ اسی لیے ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو محرومیت کا، جب اہل بیت کو اس کیفیت میں دیکھا تو محرومیت کا رونا ہے۔ یہ میں یہاں یہ جملہ جب بھی کہتا ہوں تو میں یہ کلیئر کرتا ہوا چلتا ہوں کہ یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ کوفہ کے بازار میں شیعہ موجود نہیں تھے، اس کو بالکل کلیئر کر لیں۔ کوفہ یقیناً ایک ایسا شہر تھا جس میں اس زمانے کے شیعوں کی بڑی تعداد تھی، یعنی اس دور میں اگر شیعوں کی بات کی جاتی تو شیعوں کی سب سے بڑی آبادی اس زمانے میں کوفہ تھی، اس میں کوئی بحث نہیں۔ لیکن کیا خود کوفہ کی اکثریت آبادی شیعہ تھی؟ ایسی کسی تاریخ نے گواہی نہیں دی۔ اور ثانیاً اس زمانے میں بھی جب شیعہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد کیا ہوتا تھا، یہ خود ایک بحث ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب ہم شیعہ کہتے ہیں تو ہماری شیعہ سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو پیغمبر کے بعد امامت کو 12 معصومین علیہ السلام کے منصوص من اللہ جانتے ہیں۔ یہ جو تعریف تشیع ہے، یہ جو تعریف شیعہ ہے، اس تعریف کو لے کر آئیں گے تو شاید اور تعداد کوفہ میں اور کم ہو جائے۔ اب کوفہ میں شیعہ یعنی علی میں ان کے ساتھ وہ افراد بھی شامل تھے جو بظاہر چوتھی خلافت کے بعد حضرت امیر کو ہی خلیفہ حق مانتے ہوئے، بعد میں امام حسن کو خلیفہ حق مانتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ شامل تھے اور بنو امیہ کے مخالف تھے۔ اب چونکہ یہ بنو امیہ کے مخالف رہے حضرت امیر کی خلافت کے بعد سے تو ان کو بھی شیعہ یعنی علی ہی حساب کیا جاتا تھا، لیکن یہ ہماری جو حقیقی ڈیفینیشن ہے اثنا عشری 12 امام والے، یہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ لہذا یہ فرق کرنا خود تاریخ میں ایک بحث ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ ابن زیاد کو معلوم تھا
کہ اگر میں نے علی کے شیعوں یا یہ جو شیعہ افراد ہیں ان کو اگر ہم نے کھلی چھوٹ دی تو یہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے. لہذا حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ میں کرفیو لگائے گئے. ایک بہت بڑی تعداد جس کا پتہ تھا, اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ شیعہ کوفہ چونکہ ایک چھاونی تھی, اور بہرحال آرمی کے لوگوں کو شاید یہ مطالب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ میں آتے ہوں گے, تو چونکہ چھاونی تھی تو اس کا پورے کا پورا نظام تھا. اس زمانے میں عریف کہلاتے تھے, جو ہر محلے کی پورا رجسٹر ان کے پاس ہوتا تھا, جس میں ہر محلے کے ہر بندے کی ڈیٹیل ہوتی تھی. لہذا ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ کس محلے میں کہاں کون شیعہ ہے, اچھی طرح پتا تھا. اور یہ تاریخ کی گواہی ہے. ایک شاعر ہے جس کا تاریخ نے نام تیری مح کے نام سے لکھا ہے. یہ جب راستے میں امام حسین سے ملا اور امام حسین نے اس سے پوچھا, خبر لی کوفے کی, تو اس نے دو باتیں بتائی. پہلی بات کیا بتائی؟ اس نے کہا مولا جتنے اشراف تھے, جتنے بڑے لوگ تھے, وہ زیادہ تر رشوت لے چکے ہیں. اب رشوت لینے کے بعد جو باقی بچے ہیں ان کی سٹوری یہ ہے, دل تو ان کے آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہو چکی ہیں. یہ کوفہ کی وہ تاریخ ہے جس کو تاریخ نے مختلف طریقوں سے رقم کیا ہے. تو اب کیا تھا ابن زیاد نے؟ ابن زیاد نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی شیعہ افراد تھے سرکردہ, جن کو وہ قید میں نہیں ڈال سکتا تھا یا جن سے لڑ نہیں سکتا تھا, ایک بڑی تعداد کو جلا وطن کر دیا تھا. ایک بہت بڑی تعداد کو کوفے سے باہر نکال دیا تھا, جلا وطن. ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس کو نظر بند کر دیا تھا, جس میں سلیمان سرد خزائی جیسے افراد تھے. ایک بڑی تعداد تھی جن سے جیلوں کو بھر دیا گیا تھا. ان افراد میں جناب میثم تمار بھی, ان افراد میں جناب عبداللہ ابن عفیف عودی جیسے, اور انہی میں مختار جیسے افراد شامل تھے. اب ان کو چھوڑ کر جو بیچارے غریب سے شیعہ بچے تھے, ان کے ساتھ کیا کیا؟ ایک بڑی تعداد کو قتل کیا گیا, ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی, ان کے بچوں کو, خواتین کو دربدر کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے. یعنی کیا؟ ایک ایسا خوفناک کریک ڈاؤن کیا گیا تھا ان کے اوپر, تاکہ اپنی طرف سے یہ مطمئن رہیں کہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوں تو شیعہ میدان میں نہ آ سکیں. لہذا جب اہل بیت داخل ہوئے ہیں کوفہ میں, تو وہ جو اطراف کے لوگ تھے ان میں کوئی شیعہ موجود نہیں تھا. اب یہ جو لیکن گریہ کر رہے ہیں, یہ گریہ کون سا ہے؟ یہ محرومیت کا گریہ ہے. یہ گریہ اہل بیت کو نہیں چاہیے تھا. لہذا اہل بیت نے ان کو بددعا دی ہے. کون سا گریہ, کون سی عزاداری ہے جو اہل بیت کو چاہیے؟ اہل بیت کو وہ عزاداری چاہیے کہ جو امام حسین کی مظلومیت کی معرفت کے ساتھ ہو. مظلومیت کی معرفت کو سمجھنے کے لیے خود امام حسین کی معرفت ضروری ہے. اگر کسی کو مقام امام حسین کی معرفت اور امام حسین کا ہدف, امام حسین کا مقصد سمجھ میں آ جائے, تو پھر جو عزاداری انسان کرتا ہے تو اس کا عشق صرف زمین پر گرتا نہیں ہے, بلکہ اس کے عشق میں وہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں بہتا ہے وہاں انقلاب ایجاد کر دیتا ہے. اس عزاداری کے اندر یہ طاقت, یہ قدرت ہے. اور اب ہم اور آپ اس کو ڈینائیں اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسی عزاداری سے ایران کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے, اسی عزاداری سے لبنان میں حزب اللہ پیدا ہوئی ہے, اسی عزاداری سے. اور آج جو فلسطین اور غزہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور حماس کے اندر جو قوت پیدا ہو رہی ہے, وہ اسی عزاداری سید الشہداء کی برکتوں سے ہو رہی ہے, کہ ہم انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے. لیکن اب میرے اور آپ کے لیے سوال ہے, اگر یہ عزاداری سید الشہداء اس انقلاب کو برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, کہ امام خمینی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا یہ پورا انقلاب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سفر محرم اور سفر سے ہے, ہمارا پورا انقلاب کربلا سے آیا ہے. یعنی امام حسین نے ہمیں اور امام خمینی نے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا کہ آج بھی اگر کوئی کربلا کو سمجھ لے اور سمجھ کر عزادار بن جائے تو اس کی عزاداری کا نتیجہ خود بخود انقلاب کی صورت میں نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی امام حسین کو پہچان لے تو پھر وہ یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر قیام نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا.
اور امام حسین کی عزاداری کربلا یہ سب سے بڑا کام جو کرتی ہے، وہ کام کیا کرتی ہے کہ یہ ظالم کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ وہ جو شاعر بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، لیکن تمہارے بعد ظالم کا ڈر۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہے شناخت کربلا۔ کسی کو اگر کربلا سمجھ میں آئے، کسی کو امام حسین سمجھ میں آئے، تو پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ حسینیت یعنی طاغوت کے مقابلے پر قیام۔ تو میں کل آپ کو یہاں تک ایک مرحلے میں لے کر آیا ہوں، اور آج جتنی بھی گفتگو، اگر آپ یہاں تک کی گفتگو میں میرے ساتھ متفق ہیں تو میں نے بس ایک قدم اور آگے بڑھانا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب یہ تسبیح بنیادی طور پر کیا ہے۔ ہم نے تسبیح کی تعریف آپ کی خدمت میں یہ کی کہ تسبیح کا اصل معنی، لفظ سبحان کا اصل معنی خدا کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے منزہ جاننا، کہ جس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ خدا مطلق کمال ذات ہے، لا محدود ذات، لا محدود کمالات، اور ہر کمال اپنی جگہ لا محدود۔ اب یہ لا محدود کمال، یہ انلیمیٹڈ انفائنائٹ کمال کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ چیزیں اس کی طرف حرکت کریں۔ خود اس کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ چیزیں جو اس نے خلق کی ہے، مخلوق، اس سے کمال کو مزید کسب کرے، اس سے مزید کمال کو حاصل کرے، اور پھر اس کی طرف آئے، اپنے کمال کو مزید بڑھائے۔ کیوں؟ جیسے جیسے مخلوق اپنے کمال کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، کس کا کمال ہے الٹیمیٹلی جو ظاہر ہوگا؟ مثلا آپ یوں تصور کر لیں کہ کوئی استاد ہے، اس کے پہلی مرتبہ شاگردوں نے امتحان دیا، 80% نمبر لیے۔ اب یہ استاد کیا چاہے گا؟ یہ استاد یہ چاہے گا کہ اگلی دفعہ جو میرے شاگرد ہیں یہ 80 سے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ اگر اس کے شاگرد 80 سے آگے بڑھیں گے تو کس کا کمال ہے جو ظاہر ہو رہا ہوگا؟ استاد کا۔ بس اب یاد رکھیے گا، کبھی انشاءاللہ موضوع ہمارا خلافت اللہ ہی رہا، اللہ کی خلافت الہیہ رہا، تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج بہت آسان سے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، صرف اجمالی طور کہ یہ جو خلافت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک خصوصی ہے اور ایک عمومی۔ خصوصی خلافت یہ ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان معصومین اللہ کے خلیفہ خاص ہیں، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ائمہ اور باقی تمام عالم کے درمیان میں ان کے خلیفہ ہیں، بس ہم خلافت عمومیہ رکھتے ہیں۔ اب اس کا معنی دوسرے انداز سے کیا ہے کہ خدا جو الٹیمیٹ کمال ہے، اس کے کمالات، اس کے اسماء، اس کی صفات تمام کی تمام اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہیں، متجلی کرتی ہیں، کہاں سے؟ اہل بیت سے۔ لیکن میں نے پرسوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اپنے مقامات ایسے ہیں جن ذوات مقدسہ پر ایک جماعت مل کر درود پڑھ دے تو اس ایک درود کا ثواب فرشتہ حساب کی قوت حساب سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہ خود تو یہ خود ذوات مقدسہ یہ کس مرحلے پر ہوں گی اس کو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لہذا ان کے کمالات بھی سارے کے سارے دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے بھی جو کمالات ہیں وہ کس سے ظاہر ہونے ہیں؟ وہ ہم اور آپ سے ظاہر ہوں گے۔ لہذا ہماری حیثیت اہل بیت کے مقابلے پر ایک شاگرد کی سی ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے اچھے شاگرد بنیں گے تو کمال کس کا ظاہر ہوگا؟ اہل بیت۔ لہذا اہل بیت نے ہمارے اور آپ کے لیے ہم سے کیا التماس کی؟ یہ چاہا ہے انہوں نے، کیا کہا انہوں نے کہا کونو زینا لنا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونو شینا علینا، ہمارے لیے باعث ذلت نہیں بنو، باعث ننگوار نہ بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ اب یہ باعث زینت کیسے بننا ہے؟ باعث زینت ایسے بننا ہے، ایک عام الفاظ میں کہوں گا تو یوں کہوں گا، ہم اگر اہل بیت کے جتنے اچھے شاگرد بنے تو جو کمال ان کی شاگردی میں ہم سے ظہور پیدا کرے گا وہ خود بخود الٹیمیٹلی کس کا کمال ہوگا؟ اہل بیت۔
اب اگر یہ کمال آپ میں انفرادی طور پر پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو چیز مطلوب ہے ہم اور آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ کمال ہمارے اور آپ کے درمیان سے کلیکٹیولی پیدا ہو. کیوں؟ جب کلیکٹیولی پیدا ہوتا ہے تو جو کمال ہے وہ اپنے آپ کو ملٹی پلائر ایفیکٹ میں لے کر آتا ہے. اس کی جو شدت ہے، اس کی جو قوت ہے، وہ خود بخود کئی برابر ہو جاتی ہے. کہ جس کی ایک مثال میں نے کل آپ کو دی. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نماز کا وہ ثواب ملے گا جو آپ کو ملنا چاہیے، لیکن جیسے ہی آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جائے گا. اب اس 70 گنا نماز یہ کون سی ہے؟ جس میں ایک امام ہو، ایک ماموم، 2 آدمی خالی، لیکن ثواب کتنا ہو گیا؟ 70 گنا. اب جتنے مامومین بڑھتے چلے جائیں گے، ہر بندے کی تعداد کے حساب سے نماز کے ثواب خود بخود زیادہ ہوتا چلا جائے. لہذا جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ثواب ملٹی پلائر اتنا زیادہ. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ہم جماعت کریٹ کرتے ہیں تو جو کیفیت ایجاد ہوتی ہے وہ انفراد میں نہیں ہے، وہ انڈیویجول میں نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو امام کے پیچھے امت بنا لیں، امت یہ بنانا ہم نے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے امت بنے. کون؟ یعنی بننا، ایگزسٹنس، بینگ. تم میں سے چاہیے کیا بنے؟ امت بنے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بس ہم نے اور آپ نے امت بننا ہے. اب جیسے ہی ہم جتنی اچھی امت بنتے چلے جائیں گے، جب تک ہم امت نہیں بنیں گے ہمارا امام سے رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوگا. جو مسٹیک ہم نے پوری 1200 سال میں امام کی غیبت میں کی ہے، ان میں سے ایک مسٹیک ہماری یہ ہے، ہم امام سے انڈیویجول رابطہ تو رکھنا چاہتے ہیں، انڈیویجولی تو ہم امام کے ساتھ کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، لیکن کلیکٹیو نہیں چاہتے، امت نہیں بننا چاہتے امام کے لیے. کیوں؟ امت بننا سخت ہے. اب غور کیجئے گا، اسی کیفیت کو اللہ نے جماعت کی صورت سے ہمیں اور آپ کو دن میں 5 مرتبہ پریکٹس کرایا ہے. 1200 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ امام سے رابطہ صرف کلیکٹیو فارم میں ہو سکتا ہے، انڈیویجول فارم. اگر آپ انڈیویجول فارم میں رہے، آپ اجتماع تو پیدا کر سکتے ہیں، جماعت اور امت نہیں بنا سکتے. اجتماع میں اور جماعت میں کیا فرق ہے؟ اجتماع مثلا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اجتماع. اجتماع یہ ہے کہ میں آپ سب کو کہوں، مثال کوئی کہ یہ بولو، آپ بولیں، یہ سب کیا ہے؟ اجتماع. کیوں؟ کیونکہ جب میں کہوں گا آپ سب بولیں، سب درود پڑھیں، آپ سب درود پڑھیں گے. یہ درود آپ پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی تیز پڑھے کوئی آہستہ پڑھے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، گرچہ آپ مل کے پڑھ رہے ہیں. اس مل کے پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ بحث الگ ہے. لیکن یہ اجتماع جماعت کب بنے گا؟ کب یہ کنورٹ ہوگا جماعت میں؟ یہ اجتماع جماعت میں اس وقت کنورٹ ہوگا جب آپ نماز کے لیے میری امامت کو قبول کریں گے. ہاں، آپ کہیں گے کہ بھئی مولانا صاحب یہ ہمیں فلاں نماز پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہ آپ نے مرحلہ قبول کرنا ہے نا، میری امامت کو قبول. اب یہ قبول کرنے کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں کہیں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہو. قبول کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ سب اپنی اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہوں، سب صفوں میں کھڑے ہو جائیں، حتیٰ آپ سب میرے پیچھے میرے بعد نماز پڑھیں، یعنی رکوع میں میرے بعد جائیں، سجدے میں میرے بعد جائیں، یہ سب کچھ کریں، لیکن آپ سب نے نیت فرادہ کی ہوئی ہو، کسی کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ امامت کو قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اب جیسے ہی آپ جماعت کا نام لیں گے، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آٹومیٹیکلی آپ کے کندھوں پر آئیں گی، میرے کندھوں پہ نہیں آئیں گی. میں تو امام ہوں، مسجد کا بنا دیا گیا ہوں. اب جب میں امامت مسجد بنا دیا گیا ہوں تو میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں وقت پر آؤں اور نماز شروع کر دوں. حتیٰ آپ کو بلانا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، صفوں کو سیدھا کرانا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری صرف یہ ہے جو ٹائم مجھے بتایا گیا ہے اس ٹائم پر آؤں اور میں
نماز شروع کر دوں. میرے پیچھے صف بنانا کس کا کام ہے؟ آپ کا. جماعت کی نیت کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جماعت کی صف میں مثلا پہلی صف میں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اتصال ٹوٹ سکتا ہے، تو اس بندے کو روکنا بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا آئیں گی؟ پہلی ذمہ داری یہ آئے گی کہ یہ صف آپ نے بنانی ہے، جماعت آپ نے بنانی ہے، نیت جماعت آپ نے کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ کسی بھی رکن میں آپ مجھ سے پہلے نہیں جا سکتے، نہ نماز سجدے میں نہ رکوع میں، کسی بھی رکن میں مجھ سے پہلے نہیں جا سکتے. اب جب آپ یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے تو جماعت تشکیل پائے گی. جیسے ہی جماعت تشکیل پائے گی، میرا اور آپ کا، امام اور مامومین کا رابطہ ایجاد ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے. تو مجھے ایک بات سوچ کے بتائیے گا، ایک 5 منٹ کی نماز اس کلیکٹیو بیہیویئر کے بغیر نہیں ہوتی. ایک 5 منٹ کی نماز میں آگے کھڑے ہوئے شخص سے آپ کا رابطہ امامت ایجاد نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں. تو پھر وہ امام جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم اور آپ اس کے پیچھے امت نہیں بنیں گے تو ہمارا اس کے ساتھ رابطہ امامت ایجاد کیسے ہوگا؟ امام کو امام مان لینا بحث نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. آپ نے مجھے جماعت کا امام مانا ہوا ہے، آپ کی جماعت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. مجھے جماعت کا امام مان لینے سے آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح سے امام کو امام مان لینا یہ ہمیں امام کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا. یہ کب ہمیں امام کے ساتھ کنیکٹ کرے گا؟ جب ہم امام کے پیچھے. اب یہ امت بننے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، تو ہمیں پہلے مرحلے پہ تو یہ سوچنا چاہیے ہم امت بنے کیسے، وہ کلیکٹیو بیہیویئر کیا ہے. وہ کلیکٹیو بیہیویئر میں 2-4 ہی باتیں کر سکتا ہوں، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ اپنی جگہ پورا مفصل موضوع ہے ہمارا کہ امت کیسے بننا چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ کیسے ہونا چاہیے. لیکن آج 2 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ وہ آدمی کبھی بھی امت کا فرد نہیں بن سکتا جس کو اپنے علاوہ کوئی مومن دکھائی نہ دے رہا ہو. یہ جو بیماری ہے اس کو اگر ریشے کو تلاش کریں گے تو اس کا تعلق منافقت سے ہے. جیسے شرک بہت اور کفر کبھی کبھار خفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے منافقت بھی خفی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ آپ کو اپنے علاوہ کوئی مومن دکھائی نہ دے. بھائی دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ میں کلر بلائنڈ ہو جاؤں گا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں کلر بلائنڈ ہوں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ ایسے پتہ لگے گا نا کہ میں کلرز کے درمیان میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاؤں گا. بعض کلرز کے درمیان میں اب آپ مجھے سمجھاتے رہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن آپ اسپیسیفک اینک لا کے لگا دیں گے مجھے، اور جب میں اپنی آنکھوں سے کلرز کو دیکھوں گا تب مجھے یقین آئے گا کہ ہاں میں کلر بلائنڈ تھا، باقی صحیح تھے. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں اپنے علاوہ کوئی مومن دکھائی نہیں دے رہا، یہ منافقت کی بیماری کی سب سے پہلی علامت ہے. جس کے اندر یہ بیماری ہے اس کو سب سے پہلے اپنے روحانی علاج کی ضرورت ہے. اور جس دن آپ کو اپنے علاوہ بھی مومن نظر آنا شروع ہو گئے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ روب صحت ہیں اور انشاءاللہ جلد شفا پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کو اپنے علاوہ کوئی مومن نہیں دکھائی دے گا آپ کبھی بھی مومنین کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر پائیں گے. اب اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بھی جو پہلا اور ضروری ترین کام ہے وہ یہ کہ اپنے درمیان میں اتحاد کو پیدا کرنے، یعنی یہ کام کرنے کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے درمیان میں اتحاد. اور اتحاد پیدا کرنے کی پہلی جو اہم ترین نسخہ اور گولی ہے وہ حسن ظن کی گولی ہے. یعنی کیا؟ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ مومن ہے، اپنا مومن آدمی ہے، تو پھر اس کی نسبت حسن ظن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور خدا کے اس حسن ظن کو بار بار آزمائے گا. آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کے نسبت حسن ظن ایجاد کریں. اب یہ وہ حرکت ہے جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے. جیسے ہی میں اور آپ حرکت کر کے امت ایجاد کر لیتے ہیں، امت بنتے ہی دیکھیں اگر کبھی امام نہ ہو تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جماعت تو ہے، امام نہیں ہے.
لیکن جہاں امام موجود ہو. اسی لیے دیکھیں جو پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا سکتا ہے اس نے امام کو اٹھایا نہیں ہے, پردہ غیبت میں رکھا ہے. پردہ غیبت میں رکھنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ زمین پر کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام موجود نہیں ہے. امام موجود ہے. اگر کبھی کوئی حرکت سامنے نہ آئے تو پھر مرحلہ کہاں ہوگا؟ یہ کہ امت ایجاد نہیں ہوگی. اب جیسے ہی یہ امت ایجاد ہوتی ہے, امت کے ایجاد ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ امام آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب یہ امت بھی جتنی پیوریفائی ہوتی چلی جاتی ہے, یعنی اس میں مومنین کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور مومن زیادہ ہوں باقی کیٹیگری کم ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے اتنی ہی جلدی امام اپنے ایکٹیو رول کو پلے کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے. لہذا تمام ائمہ کے درمیان میں آپ امام حسین علیہ السلام کی نسبت دیکھیں کہ امام کو کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ملا ہے, کچھ افراد ملے ہیں. ان کچھ افراد کے باوجود بھی امام ایکٹیو ہو گئے ہیں. امام جانتے تھے, آپ کوفہ بھی جا رہے تھے تب بھی آپ کو پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے. ان تمام نتائج کے باوجود بھی اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ امام میدان میں آ گئے. اب امام نے خود اپنی اس ایکٹیویٹی کو کہ میں کیوں میدان میں اترا ہوں, کیوں میں ایکٹیو ہو گیا ہوں, کیوں میں اس مرحلے تک پہنچا ہوں, اس کی ریزن کیا بتائی ہے؟ اس کی ریزن بتائی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو. خود سے کیا مراد ہے؟ آپ کو آج تک کیا سمجھ میں آیا کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا حبیب افضل ہیں جناب حضرت سلمان سے, یا مسلم ابن اوسجہ افضل ہیں جناب حضرت ابو ذر سے؟ نہ, یہ انڈیویجول کمپیریزن نہیں ہے, یہ انڈیویجولز کا کمپیریزن نہیں ہے. جو امام بتانا چاہتے ہیں وہ اصحاب کو کلیکٹیولی بتانا چاہتے ہیں. اور کلیکٹیولی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں میرے ساتھ 72 ہیں, تھوڑے سے ہیں 72 ہیں, لیکن جو 72 میرے ہیں ان کے درمیان میں دو طرح کے لوگ خاص طور پر نہیں ہیں. کون کون نہیں ہیں؟ میرے اصحاب کے درمیان میں نہ منافق ہیں اور نہ میرے اصحاب کے درمیان میں احمق ہیں. یہ دو کوالٹیز, یہ دو کوالٹی. دیکھیے پیغمبر کے اصحاب کے درمیان میں منافقین تھے یا نہیں؟ پوری تاریخ گواہ ہے, قرآن جگہ جگہ گواہ ہے. اور انہی منافقین نے کئی جنگوں میں پیغمبر کو نقصان پہنچا, مسلمانوں کو نقصان پہنچا. کیوں؟ یہ منافقین موجود تھے. حضرت امیر کی مشکل کیا تھی؟ حضرت امیر کے ساتھ شاید منافق اتنے نہیں تھے لیکن احمق زیادہ تھے. احمق ہے نا, حماقت ہے کہ اگر سامنے والی فورس نے قرآن نیزے پر اٹھا لیا تو اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جنگ قرآن سے نہیں ہے, اب ہم قرآن پر تلوار. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ حافظ ہیں. یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے سارے حافظ تھے, حافظ تھے لیکن قرآن کبھی سمجھا نہیں تھا. اور یہ حماقت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ, لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کی طرف بھی پلٹتی ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے تو رہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کوئی جب آدمی قرآن سمجھتا نہیں ہے تو ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حفظ ہوتا ہے قرآن لیکن سمجھ میں نہیں آتا. اب قرآن خود اپنے لیے یہ کہہ رہا ہے ننزل فیہ آیات, ہم نے اس کے اندر آیات نازل کی ہیں, فیہ شفاء و رحمۃ للمؤمنین, کہ ان آیات میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. یعنی یہ قرآن اگر مومن کے ہاتھ میں ہوگا تو شفا اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن یہی قرآن اگر ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے تو سوائے خسارے کے کچھ بڑھاتا نہیں ہے. تو اب یہ مت دیکھو قرآن کون بلند کر رہا ہے, یہ دیکھو کس ہاتھ سے بلند ہو رہا ہے. اگر مومن کے ہاتھ سے بلند ہو رہا ہے تو پھر واقعاً رکنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر منافق اور ظالم بلند کر رہا ہے تو پھر سوائے خسارے کے کچھ نہیں آنا. اب ان کی مشکل کیا تھی؟ ایک تو احمق تھے, دوسری اپنی حماقت سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ این جنگ کے دن حضرت امیر ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ قرآن, پھر حضرت ان کو یہ بھی سمجھاتے رہے کہ وہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں,
میرے لیے امیر خدا کے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی ان احمقوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لہذا یہ میں جملہ کہہ سکتا ہوں، اگر امام حسین کے اصحاب میں ایک بھی احمق ہوتا، حر کو کبھی امام حسین تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں پہنچنے دیتا، حر کو نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ تو حر کو دیکھتے ہی پتھر اٹھا کے پیچھے لگ جاتا کہ اسی کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے، یہی سب سے بڑا دشمن ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم پھنسے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، جو کوئی بھی مجلس حسین میں آنے والے حر کا راستہ روک رہا ہو، اگر ہم اس کے لیے مومن ہونا مان بھی لیں تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ نادان اور احمق ہے، کہ جس سے سب سے زیادہ نقصان تشیع کو پہنچا ہے۔ اور جو ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا وہ یہی کام ہے، ایسا کام نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے آنے والے حر کا راستہ رکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جس کی باہیں کھلی ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں یہ فیصلہ کر کے ختم کر دیا تھا کہ کربلا کے بعد سے دنیا میں صرف دو ہی فرقے ہیں، یا حسینی فرقہ ہے یا یزیدی فرقہ ہے۔ پس جو کوئی بھی طاغوت کے مقابلے پر قیام کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے، وہ خود بخود حسینی لشکر سے آ کر مل جاتا ہے۔ اب چاہے اس نے اپنے آخری نماز یزید کے لشکر میں پڑھی ہو، لیکن اگر اپنی زندگی کے آخری گھنٹے میں بھی طاغوت کے خلاف قیام کا جذبہ پیدا کر لے، حر بن کر علیہ السلام کی منزل پر خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ مہم کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف قیام۔ اب جس نے بھی کربلا سے اس درس کو لیا، اب غور کیجئے گا، ہم نے عرض کیا تسبیح کلیکٹیو فارم میں آ جائے تو امت کریٹ کر دیتی ہے، لیکن اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس تسبیح کو انجام دینے کے لیے، اس کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی تسبیح کی کلیکٹیو فارم میں آ جائے، یعنی کیا، امت بن کر آ جائے، تو امت بن کر آنے میں سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو آخر میں بھی آ کر اس جماعت کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، وہ اسی درجے پر پہنچ جاتے ہیں جس درجے پر وہ افراد ہوتے ہیں جو پہلے دن سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کمال ہے تسبیح کا، یہ اس کمال ہے حرکت کا کہ جو اس حرکت میں آ کر مل جائے گا وہ آٹومیٹیکلی اس حرکت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب جب جماعت مل کر حرکت کرتی ہے تو اس کے آثار ہیں کہ جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ اب مجھے سوچ کر بتائیے گا کہ اگر کربلا میں امام حسین کو 72 مل گئے تھے، تو 72 کے ساتھ امام حسین نے یہ کیا کہ جو 1400 سال تک آج تک اس کے آثار کو مٹا نہیں سکا، یہ 72 مل جانے کا اثر تھا کہ امام حسین نے ایک ایسا سلسلہ جاری کیا کہ اس 1400 سال میں اسلام بھی باقی رہا، قرآن بھی باقی رہا، حق کا پیغام بھی باقی رہا، طاغوت کے دلوں میں خوف ہمیشہ باقی رہا، اور آج بھی کہیں کوئی واقعاً کربلائی ہو جائے تو طاغوت کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ آج میں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سب میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بس اب ایک بات مجھے سوچ کر بتائیے گا، اگر وہ حسین 72 جمع کر لے تو یہ ہو جاتا ہے، اور میرے زمانے کا حسین اگر 313 ایسے جمع کر لے تو اگر 72 سے یہ کام ہو سکتا ہے تو 313 کے آنے کے بعد تو دنیا میں قیامت آنی ہی چاہیے۔ یہ 313 72 یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ 313 بھی جو ٹیکنیکلی بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ 313 بھی خواص ہوں گے، یہ 313 بھی خواص، جو بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ خود ایک ایک لشکر کا خود سالار ہوں گے یہ۔ بس اگر 313 لشکر امام زمانہ کے ساتھ مل جائیں اور یہ 313 کے 313 لشکر سارے کے سارے مومنین کے ہوں، تو پھر جو حرکت وجود میں آئے گی وہ اس پورے عالم کو حرکت دے گی، اس عالم مادہ کو۔ اب غور کریں نا، ایک مومن وضو کرے اور اس ایمان کے درجے پر آ جائے کہ اس کے قطروں کے کیفیات سے فرشتے بننے لگے، تو امام کے ظہور کے بعد جو امت وجود میں آئے گی، اس امت کے حرکت کے ذریعے سے، اس کے ایمان کے ذریعے سے، یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے عالم دنیا،
یہ سارے کا سارا عالم دنیا خود بخود ترقی کرنے لگے گا. اب جب یہ عالم دنیا ترقی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ اس ملکوت کی کیفیت کی طرف حرکت کرے گا کہ جس کو آخرت کہتے ہیں. اور جب یہ عالم دنیا اس کیفیت میں آ جائے گا کہ یہ سارے کا سارا عالم ملکوت کی طرف حرکت کرنے لگے گا, تو وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں لہذا یہ جو امام کی نسبت سے روایات ہمیں ملتی ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے سنی ہوئی ہوں گی کہ امام آئیں گے, عقلوں پر ہاتھ رکھیں گے, عقلیں کامل ہو جائیں گے. اب بعض ہمارے ہاں, اب ان کو بھی نادانی بندہ کہہ سکتا اور کیا کہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, امام کو ڈاکٹر نہیں چاہیے, انجینئر نہیں چاہیے, آپ بس اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھو, امام آئیں گے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ کی عقل کامل ہو جائے گی. تو میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو امام کو غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے کچھ 100 سال تک امام نہیں آئیں گے؟ اور آپ جو بچوں کو یہ سمجھا کے چلے گئے کہ امام کو نہ ڈاکٹر چاہیے نہ انجینئر چاہیے, ہاں یہ مجھے وہ افراد یاد آ رہے ہیں, کچھ نادان تھے جو غیبت کے ابتدائی دنوں میں تھے. البتہ ان کو نادان شاید ہم نہ کہہ سکیں. کیوں؟ ان کو بعض جو افراد تھے شروع میں, ان کو چونکہ بالآخر امام کی غیبت کی نسبت سے روایات ایسی بھی ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, کہ دشمن امام کے ظہور کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں. اور امام کے ظہور کی نسبت بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بزرگان اتنا نزدیک دیکھ رہے تھے, یعنی ان کو گمان یہ تھا کہ امام بہت جلد غیبت سے آ جائیں گے. تو انہوں نے فتویٰ اس زمانے میں یہ دیا کہ بھائی جو خمس میں پیسہ آ رہا ہے اس کو سونے میں تبدیل کرا کے اور زمین میں دفنا دو, کیونکہ جب امام آئیں گے تو ہم نکال کر یہ امام کو دیں گے, یہ امام کا مال ہے. لیکن کیا ہوا, شروع میں کچھ افراد نے یہ کام کیا, لیکن کچھ عرصہ گزر گیا, 50 سال 100 سال, اور امام کا ظہور نہیں ہوا. تو پتہ لگا کہ بھائی یہ عقل کے مطابق نہیں ہے. یعنی امام کے غیبت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ بھر کے بیٹھے رہو, کام نہ کرو. یہ بات بہت پہلے سمجھ میں آ گئی تھی. آج بھی اگر آپ امام کے لیے ڈاکٹر انجینئر بننا چھوڑ دیں گے تو امت کہاں کھائے گی, کہاں کھڑے ہوں گے؟ مطلب ایک دفعہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آدمی سوچ تو لے میں بول کیا رہا ہوں, اس کی تاثیر کیا ہوگی. خود ڈاکٹر انجینئر بننے کے ساتھ پاکیزگی نہیں ہو سکتی. مثلا ایک آدمی اگر امام کے لیے ڈاکٹر, اور اگر کوئی شخص واقعاً ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تقویٰ کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس سے اچھا ڈاکٹر زمانے میں کوئی نہ ہو. یہ عین تقویٰ ہے, یہ عین تقویٰ کے اس کا مطلب آپ کو معنی نہیں پتا. اگر معنی نہیں پتا تو پھر لوگوں کو بتا کیوں رہے ہو؟ پہلے اپنی بات کو سیدھا کرو. یعنی کیا؟ تقویٰ کے اپنے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے آپ اس کو بہترین درجے پر لے کر جائیں. اب اگر امام کا ہر سپاہی اپنی فیلڈ کا بہترین ایکسپرٹ ہو تو پھر جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیسی تعداد ہوگی جو امام کے ساتھ ہوگی. اور اگر ہم یہ سوچ کر پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں کہ امام آئیں گے اور پھر ہم لگ جائیں گے لائن میں, امام معاذاللہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں گے اور کوئی ڈاکٹر بن رہا ہوگا, کوئی انجینئر بن رہا ہوگا, تو ایسا نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ ہوگا. نہ امام کے ہاتھ رکھنے کا معنی یہ ہے. امام کے ہاتھ رکھنے کا معنی ہرگز فزیکل معنی نہیں ہے, بلکہ کیا معنی ہے؟ امام کی سرپرستی میں عقول کامل ہوں گی. اب جب عقول کامل ہوں گی تو کیا ہوگا؟ علوم کامل ہوں گے. علوم کامل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پوری کائنات مسخر ہوگی. جب یہ پوری کائنات مسخر ہو جائے گی تو امام کی رہبری میں ان تمام اصحاب کے ساتھ یہ پوری کائنات, جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن جب ترقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہر شے ترقی کرنا شروع کرتی ہے. لہذا روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام کے زمانے میں ہر شے مومن کے لیے دعا کر رہی ہوگی اور اپنے آپ کو مومن کے لیے خود آمادہ کر رہی ہوگی. زمین کے خزانے خود اپنے آپ کو ظہور دے رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہو چکا ہوگا جب پوری دنیا امام کی امامت کے تحت اس حرکت کو وجود میں لا چکی ہوگی جب یہ عالم کمال کی طرف حرکت کر رہا ہوگا. اب جب یہ عالم کمال کی طرف حرکت کرتے ہوئے اس مرحلے میں داخل ہوگا
کہ جہاں یہ عالم اپنے آپ کو عالم ملکوت تک پہنچا سکتا ہو، کہ جس کی مثال کل میں نے آپ کی خدمت میں دی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ کے وجود مبارک کے ساتھ اسی عالم دنیا کی نعلین جا رہی ہے. یہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ اس نسبت کی وجہ سے جو اس نے پیغمبر کے ساتھ رکھی تھی. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زمانے کے امام کے ساتھ نسبت ایجاد ہو، اصل نسبت اس وقت ایجاد ہوگی جب ہم اور آپ امت بننے کے لیے دوسروں کا انتظار نہ کریں. کم از کم دو کر کے بھی آپ جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ مل کر امت کی کیفیت کو ایجاد کرنا شروع کر دیں. کلیکٹیو بیہیویئر امت کا میں نے ایک مرحلہ آپ کو بتا دیا. ایک دوسرے کو مومن سمجھنا شروع کریں، اور مومن کے لیے جو روایات بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. جیسے ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن پیدا کر کے ایک دوسرے کو مومن سمجھ کر، اور اس کی علامات کیا ہوگی؟ جس دن آپ نے امت بننا شروع کر دیا اس کا اثر آپ کے اندر یہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر اتحاد ایجاد ہو جائے گا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کربلا نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ جمع کیا ہوا ہے. جو بھی کربلا کو پہچان رہا ہے، یہ جو ابھی 40 کی واک ہو رہی ہے، اس کو ایک معمولی واک نہ سمجھیں. اس واک کو اگر دنیا ابھی اس وقت اسٹڈی کر رہی ہے اور پوری دنیا اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اس اثر کو ختم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر وہ مرحلہ ابھی امام آئے نہیں ہیں. ابھی تو کربلا کا اثر غیبت میں جاری ہے. اثر غیبت میں بھی اگر ہمیں کربلا سے درس لینا آ جائے اور ہم کربلائی ہونا شروع ہو جائیں، دیکھیں یہ 40 واک بھی صدیوں سے ہو رہی ہے، لیکن کبھی یہ واک اس صورت میں نہیں آئی ہے. یہ واک شکل اس نے اختیار کی ہی انقلاب اسلامی کے بعد ہے. بس اگر کوئی یہ کہے کہ یہ انقلاب اسلامی کا اثر نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ صدیوں پرانی واک ہے، لیکن یہ صدیوں میں کبھی ایسا اثر بن کر سامنے نہیں آئی جیسا آج بن کر آئی ہے. لہذا خود فقہا یہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا مومن کی 5 علامات، ایک علامت کیا بتائی؟ 40 کی زیارت. علماء کہتے ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا حدث سے مراد کیا ہے. یعنی امام کے 40 کے دن جا کر، چہلم کے دن جا کر امام کے روضے میں ان کی زیارت پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے، یا مثلا جہاں کہیں پر بھی ہوں صرف زیارت نامے کو پڑھ لینا علامت ہے، یا جیسے کہ اب لوگ جا رہے ہیں. کہ یہ جب سے 40 واک وجود میں آئی ہے تب ہمیں پتہ لگا کہ آج سے 1200 سال پہلے امام عسکری کیا کہہ رہے تھے، کس بات کو کہہ رہے تھے مومن کی علامت ہے. کہ یہ جو اب واک بنی ہوئی ہے، یہ واک کیا کر رہی ہے؟ یہ واک اس وقت دشمن کے دلوں میں رعب پیدا کر رہی ہے. بس میں ایک آخری مقام عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں عذرخواہی کرنے معذرت کے لیے آیا ہوں. میں کس بات کی معذرت؟ کہ مولا میں کربلا میں تھا لیکن میں نے کچھ کیا نہیں، نہ میں نے تیر چلایا، نہ میں نے تلوار چلائی، نہ میں نے پتھر، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، بس میں تھا. ایسے بہت تھے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تاریخ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ افراد یہی تھے. جو لشکر بڑا تھا اس میں امام حسین سے جنگ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. جو زیادہ تر تعداد تھی وہ ایسے ہی لوگ تھے. یہ بیچارے ڈر کے مارے آئے تھے. ہاں یہ ان میں سے اکثر وہ انکم سپورٹ پروگرام والی پارٹی تھی جس کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے. نہیں، یہ کام ہے. میں معذرت کے ساتھ بعض چیزوں کو میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ قوموں کو غلام بنانے کے طریقے ہیں، نفسوں کو خریدنے کے طریقے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر کیسے تیار کیا؟ کہا بھائی جو جائے گا اس کو بہت سے پیسے ملیں گے. ایک بڑی تعداد صرف پیسوں کے چکر میں آئی ہوئی تھی، اس چکر میں آئی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انکم سپورٹ پروگرام سے نام نہیں. واقعاً ایسا ہی ہے، اس زمانے کا تھا انکم سپورٹ پروگرام، ایسا نہیں ہے. یہ بیچارے اس ڈر سے آئے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، اور یہ امام حسین سے لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. ان کے دل امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن ڈر کیا تھا؟ اب آپ خود سوچو، جو ایک انکم سپورٹ پروگرام کے لیے امام تک نہ پہنچ سکے، یہ واقعاً شیعہ ہے.
یہ واقعاً مسلمان ہے، یہ واقعاً انسان ہے. لہذا اس نے اگر کیا کہا مولا میں نے کچھ نہیں کیا، تو امام کے اشک جاری ہو گئے. اور امام نے رو کر کہا، اس سے اشک جاری ہو، رو کر کہا تو نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب ہم بے یار و مددگار تھے اور یزید کے لشکر میں غول کے غول آ کر جمع ہو رہے تھے، کہ جب لشکر یزید کی سیاہی بڑھ رہی تھی تو ہمارے بچوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو رہا تھا، ہماری خواتین کے دلوں میں، میں لفظ خوف استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بالآخر ایک کیفیت تھی کہ جو ان کے دلوں میں ایجاد ہو رہی تھی، کہ تو نے اپنے سر کی سیاہی سے یہ خوف ایجاد کیا تھا ہمارے بچوں کے دلوں میں، اور تیرا یہ گناہ کم نہیں ہے. میں یہی سے مطلب لے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزوں کہ کبھی کسی لشکر کی سیاہی کا حصہ بن جانا یہ معنی رکھتا ہے. کل لشکر کی سیاہی بڑھ رہی تھی اہل بیت کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے. آج یہ جو 40 کی واک ہے، یہ لشکر کی سیاہی بن رہی ہے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے. لہذا بے شدت اس 40 کی واک، اس کو بے شدت اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. خود نہیں جا سکتے، کسی اور کو بھیجیں. کیوں؟ جتنا یہ لشکر بڑا ہوگا اتنا دشمن کے دلوں میں خوف ایجاد ہوگا. اور اس سال کی مشین، اس سال کی 40 کی اس واک نے واقعاً دشمن کو پریشان کیا ہوا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے، ہم بم برسا رہے ہیں، میزائل مار رہے ہیں، ان کے اوپر ہم نے برباد دیا، ان کے افراد کو شہید کر دیا. یہ کون سی قوم ہے جو حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ عزیزو، جب تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، بس ایک قدم کا فاصلہ اور ہے کہ جو جرأت تمہیں یہاں تک لے آئی ہے، اسی جرأت کو اپنے اندر کربلا کے انقلاب کی صورت میں ایجاد کر کے اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر ایسے ہی قیام کی اگر جرأت پیدا کر لو گے، حسین کی آغوش تمہارے لیے خود بخود کھلی ہوئی ہوگی. یہاں تک پہنچے ہوئے ہو، مگر پاکستان میں نہیں ہے. خدا کا شکر ہے ہماری عوام ابھی تک اتنی مومن ہے. کتنی مرتبہ جلوسوں میں دھماکے ہوئے، ہر مرتبہ دھماکے کے بعد افراد کی تعداد زیادہ ہو کر یہ بتا رہی تھی مولا تم آواز دے کر دیکھو، ہم آج بھی موجود ہیں تمہارے لیے. یہ وہ مومنین ہیں جن کو کربلا میں امام حسین نے یاد کیا ہے. یہ وہ مومنین ہیں جن کو امام سجاد نے یاد کیا ہے. یہ وہ مومنین ہیں جن کو شہزادیوں نے یاد کیا ہے کہ کاش یہ مومنین ہوتے، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتاری جاتی. وہ اسی بات کا رونا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ روتے کس بات پر ہو؟ نبی کی بیٹیوں کو اسیروں کی طرح سے بازاروں اور درباروں میں پھرا دیا جائے اور کوئی نہ روئے، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے، نہ انسان کہلانے کے لائق ہے. کبھی آپ نے سنا کہ بیبیوں نے کس تکلیف سے اس درجے کو گزارا؟ یہ بیبیاں 4 دن کی بھوکی تھی کربلا میں عاشور کے دن. 4 دن کی بھوکی پیاسی تھی. مجھے نہیں پتا شام غریبہ کتنا پانی ملا ہوگا، کتنی غذا ملی ہوگی، لیکن 11 محرم سے شہزادیوں کو جو اونٹوں پر باندھا گیا ہے اور پھر وہاں سے اونٹ چلا کر جس طریقے سے لے کر گئے ہیں، تاریخ عجیب ہے عزیزو. جناب ابو ذر کو جب جلا وطن کر کے شام بھیجا گیا اور جب شام والوں نے دیکھا کہ ابو ذر ہمارے قابو نہیں آئے گا، تو امیر شام کہتے ہیں کہ اس نے ابو ذر کو ایک اونٹ پر بیٹھا کر وہاں سے لکڑی کا کجاوا اس پر بٹھایا کہ آپ نان اسٹاپ لے کر جانا مدینہ تک. جب ابو ذر مدینہ میں آ کر اترے ہیں تو ابو ذر کے رانوں کا گوشت جھڑ گیا تھا. ابو ذر مرد تھے، ابو ذر سختیوں کے عادی تھے، اس کے باوجود ابو ذر کی یہ کیفیت تھی. ارے یہ نبی کی شہزادیاں تھی، یہ زہرا اور علی کی بیٹیاں تھیں، یہ تو کبھی اپنے گھر میں بھی زیادہ نہیں چلی تھی. 11 محرم کی صبح اونٹوں پر باندھ کر پہلے کوفہ تک لے کر گئے ہیں، پھر کوفہ سے شام کا سفر تاریخ کہتی ہے بیبیوں کے گلے کو ایک رسی سے باندھا، تازیانے مار کر بیبیوں کو بھگاتے تھے.
خود گھوڑوں پر سوار رہتے تھے. یہ بیبیاں مختلف مقامات پر اس طرح سے لائی گئی. لیکن سب سے زیادہ دکھ جب امام سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پیش آئی, سر کو جھکایا, رو کر بولے الشام الشام الشام. مولا شام میں ایسی کیا مشکل پیش آئی؟ کہا شام کے لوگ ہمیں باغی سمجھتے تھے. ہم جس بازار سے گزارے گئے کہیں ہمیں پتھر مارے گئے, کہیں ابلتا ہوا پانی پھینکا گیا, کہیں ہمارے اوپر آگ پھینکی گئی. فرمایا آگ کا شعلہ میرے امامے پر آیا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ارے وہ آتش کا شعلہ میرے امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا. میں اپنے سر سے اس آگ کو دور نہ کر سکا. مولا شام میں ایسا کیا گزرا؟ ارے بازاروں اور درباروں میں جیسا شام میں پیش آیا کہیں پیش نہیں آیا. باب الساعہ پہ تاریخ کہتی ہے طلوع فجر سے لے کر غروب تک کھڑا رکھا گیا کہ پہلے دربار کی آرائش ہو جائے, اس کے بعد اہل بیت کو اجازت دی گئی. اور اس پر ظلم یہ تھا کہ شمر ملعون ایک بلند مقام پر کھڑا ہو گیا. جیسے ہی شہزادیاں وارد ہوئی یہ ملعون نام لے لے کر پکارتا تھا. بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی. بس عزیزو امام سجاد ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے خاموشی سے سر جھکا کر. بیبیوں نے بھی ایک کونا تلاش کیا. تاریخ کہتی ہے دائرے کی صورت میں بیٹھ کر بیبیوں نے ایک دوسرے کے درمیان اپنے آپ کو چھپایا. تاریخ کہتی ہے جناب زینب اس حلقے کے درمیان اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کر بیٹھی تھی گویا اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا چاہتی. ادھر ملعون نے شراب پینا شروع کیا. اور ایک مرحلہ وہ آیا جب شراب کا نشہ سر پہ چڑھ گیا تو چھڑی اٹھا کر لبھائے امام حسین پر بے حرمتی کرنا شروع کی. بھئی یہ وہ مقام تھا. امام سجاد نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ملعون جن ہونٹوں پہ تو ضربت لگا رہا ہے یہ بوسہ گاہ رسالت ہے. نبی ان ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے. بس عزیزو جیسے ہی آواز گونجی شرابی نے ایک مرتبہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین ہے. کہا ہم نے تو کہا تھا ان کے سارے مردوں کو قتل کر دینا. کہا یہ بہت مریض تھا, ہم نے سمجھا تھا سفر میں مر جائے گا لیکن یہ یہاں تک زندہ آ گیا. ملعون کہتا ہے اگر یہاں تک زندہ آ گیا تو آج میرے سامنے اس کو قتل کر دو. بس عزیزو دربار میں 300 حبشی غلام کھڑے تھے. ایک نے تلوار نکالی, امام کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے وہ بی بی جو اپنے آپ کو حلقے میں چھپا کر بیٹھی تھی ایک مرتبہ حلقہ توڑ کر باہر آئی. امام کے سامنے کھڑے ہو کے للکار کے کہتی ہے خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو زینب کبریٰ ہے, یہی تو زینب علیا ہے جس کے خطبوں نے تیری حکومت کو لرزہ کر دیا. ملعون کہتا ہے میں نے بڑا نام سنا اس کا, آج اس کو بھی قتل کر دو. اب جو جلاد ہے وہ زینب جناب زینب کی طرف بڑھا. کچھ قدم اور بڑا ہوگا بیبیوں کے حلقے سے ایک اور بیوی آ گئی. ارے سن رسیدہ ہو چکا ہے, حبشہ سے تعلق رکھتی ہے. آ کر کہتی ہے خبردار کسی نے میری شہزادی کو ہاتھ لگایا. شرابی نے پوچھا اب یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے, نام فضہ ہے. کہا کنیز کو بھی آج قتل کر دو. بس عزیزو جلاد جناب فضہ کے پاس پہنچا. جیسے ہی جناب فضہ کے پاس پہنچا آپ نے حبشہ کے لہجے میں اس حبشی سے گفتگو شروع کی. اسے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا. کہا تمہارا فلاں بادشاہ؟ کہا ہاں فلاں بادشاہ. اس کی بیٹی تھی جس کا نام میمونہ. کہا ہاں. کہا وہ اپنے جوتے چھوڑ کر تخت پر سیدہ کی نوکری کے لیے چلی گئی تھی. کہا ہاں ہم نے سنا ہے. کہا وہ میمونہ میں ہی ہوں. بس عزیزو حبشہ کی ملکہ کا نام آنا تھا. 300 حبشیوں نے اپنی تلواریں باہر نکالی, للکار کے کہا ہماری ملکہ
دربار میں کھڑی ہے، کسی نے اگر ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ منظر دیکھنا تھا، شرابی کا نشہ کافور ہو گیا، ایک مرتبہ ڈر کے کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے، بدنی تو ہاتھ روک لیا گیا، سید سجاد کو بچا لیا گیا، لیکن زینب کبریٰ نے مدینہ کا رخ کیا، رو کر کہا نانا اپنی بیٹیوں کی مصیبت کا دیکھو، ارے تمہاری کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ ماتم حسین